استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات الله دعا ہے رب کائنات برسط کے ذکر محمد والے محمد اس پر شہزا کا بچھایا جانا منتظمین کی قابل شاہ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار منتظمین کی توفیقات حسنہ اضافہ عطا فرمائے سبھی مومنین کی نیک دلی شرعی حاجات کو قبول منظور فرمائے سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر فرمائے اور آخرت میں شفاعت معصومین سے بہرمان فرمائے ایک باواز بلند اردو پڑھنے آل محمد اجازت جواب کا آغاز کیا حضرات سامنے عظمت رسالت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چوتھی نشست ہے گزشتہ 3 شبوں میں جو مطالب آپ دوستوں کے گوش گزار کیے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کل جہاں بات تمام ہوئی تھی اجازت ہے وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے حضرات میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے اپنا حبیب اپنی یہ نعمت قبر سرکار ختمی مرتبہ وجہ تخلیق کائنات اول نور اول تخلیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ نے بعض زوات کے حوالے کیا ہے مصطفیٰ کتنا اعتماد ہوگا مشیت الہی کو ان مومنوں پر کہ جو وجہ بعثت مصطفیٰ بن گئے اور وہ زوات اور کوئی نہیں ہے وہی ہیں کہ جن کے احسانات پروردگار نے قرآن میں گنوائے کل جہاں بات تمام ہوئی اگر آپ کے ذہنوں میں ہو میں نے عرض کیا یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا درود پڑھیں یہ آپ کا پاک و پاکیزہ کردار تھا کہ جسے اللہ نے اس وقت پہلو مصطفیٰ میں رکھا کہ جب پہلی وحی آئی ہے آغاز بعثت پیغمبر تھا اگر اس وقت کوئی غیر محتاط کردار مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا تو آپ سوچیں کہ رسالت کا حشر کیا ہوتا اللہ کی وحی غیر محفوظ ہو جاتی اللہ کی طرف سے یہ ختم الرسول کی نبوت مشکوک ہو جاتی اگر کوئی غیر محتاط کردار اس وقت پہلو مصطفیٰ میں ہوتا لہٰذا جب تک پہلی وحی آ کر رسالت محکم اور مستحکم نہیں ہو گئی اللہ نے سوائے جناب خدیجہ کسی کو پہلو مصطفیٰ میں گوارا ہی نہیں کیا
جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب ابو طالب، یہ وہ ہستی ہیں جن کا ہر مسلمان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہی نمک حلالی ہے دین اسلام سے۔ دوستان عزیز، سوچئے کتنا، ایک آدھ جملہ جناب خدیجہ کی ذات پہ عرض کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں، کتنا عظیم کردار ہے اس ذات مقدس کا، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ دیکھیے کہ ایک عرصہ، میں نے کل بھی یوں ہی تیزی سے آگے بڑھ گیا میں یہ جملہ عرض کر کے، کہ جوانی میں انسان کو خواہش ہو بھی ایک سے زائد ازواج رکھنے کی، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک عرصے تک صرف جناب خدیجہ پہلو میں، اور پھر اس کے بعد بہت ساری خواتین آئیں، بہت سارے کردار پہلو مصطفیٰ میں رہے۔ بس سادگی سے اشارتاً ایک فرق عرض کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ دوستان عزیز، جب تک مکہ میں ہیں خدیجۃ الکبریٰ ساتھ، مشکل دور، مشکل زمانہ ہے، ہر چیز مشکل ہے، فضا مشکل ہے، اپنے بیگانے ہو گئے، ہر کوئی دشمن ہو گیا مصطفیٰ کا۔ وہ جس شہر میں مصطفیٰ پلے بڑے تھے وہی دشمن ہو گیا، وہ جو اپنے عزیز و اقارب تھے وہ دشمن ہو گئے رسول کے۔ خدیجہ پہلو میں ہیں، مگر جب مدینے میں آتے ہیں تو اب ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، اختلاف ہے تاریخ میں کہ ازواج کی تعداد کتنی، کم از کم 9 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، 17 ہیں، تاریخ اس پہ اختلاف رکھتی ہے کہ ازواج پیغمبر کتنی ہیں، مگر بہت سی بیک وقت ہے۔ وہ مشکل زمانہ ہے، تنہا سیدہ کی ماں ہے، اور جب پیغمبر مدینے میں ہیں تو بہت سی ہیں۔ یہ بہت سی کیوں ہیں؟ تاریخ نے بتایا کہ دنیا سے مصطفیٰ کی تنہائی دیکھی نہ گئی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ لہٰذا دوستوں کو خیال آیا، اس بات کا بھی خیال آیا کہ ہمیں سرکار حبیب کبریا سے تعلق جوڑنا چاہیے، ہماری ان سے وابستگی ہونی چاہیے، ہمارا ان سے تعلق ہونا چاہیے۔ تعجب کی بات ہے، اگر رسول سے تعلق جوڑنا مقصد تھا تو اللہ کا نبی مکہ میں بھی رسول تھا۔ اگر نبی خدا سے رشتہ داری مقصد تھی تو وہ نبی خدا تو مکہ میں بھی تھے۔ یہ آخر فرق کیا پڑا ہے کہ مکہ میں صرف خدیجہ ہیں، مدینے آ کے بہت سی ہیں، ایک ہی فرق پڑا ہے، اللہ کا نبی بھی پہلے سے تھا، اللہ کا رسول بھی پہلے سے تھا، صاحب قرآن بھی تھا، صاحب معراج بھی تھا، ہاں ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں تھا۔ اگر میری بات پہنچی ہو دوستان عزیز، مدینے میں اب یہ صرف اللہ کا نبی نہیں ہے، ریاست کا سربراہ بھی ہے۔ میں سادگی سے جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، خدا کرے کہ آپ پہنچ جائیں۔ دوستان عزیز، فرق ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کو بیٹیاں دینا اور بات ہے، یتیم عبداللہ کا ساتھ دینا اور بات ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ سلام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پر۔ یہ وہ ذات مقدس ہے جس نے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کا ساتھ نہیں دیا، جس نے کسی ریاست کے سربراہ سے رشتہ نہیں جوڑا، اس نے یتیم عبداللہ کا ساتھ دیا۔ واحد نکاح مصطفیٰ ہے جو کردار کی بنیاد پر ہوا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مقام جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کیا ہے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ دوستان عزیز، اسلام نے اس ہستی کے مال کو اپنی شہرت اور اپنی طاقت کے لیے استعمال کیا، کوئی شک تو نہیں ہے؟ مال خدیجہ، تاریخ نے فیصلہ دیا، مال خدیجہ نہ ہوتا، علی کی تلوار نہ ہوتی، نہ اسلام قائم ہوتا، نہ مستحکم ہوتا۔ یعنی کسی کو شک تو نہیں ہے یہاں پہ جناب خدیجہ۔ بس ایک جملہ سنیے گا اور آگے بڑھ جائیں۔ دوستان عزیز، اسلام نہ، میں لفظ استعمال کروں، بڑے مزاج کا حامل مذہب ہے، بڑے ایٹیچیوڈ کا حامل مذہب ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے۔ اسلام ہر مال تو گوارا ہی نہیں کرتا، اگر میری بات پہنچے تو۔ اسلام نا بڑے مزاج کا حامل مذہب ہے، اس کا ایک بڑا ایک اپنا ایک ایٹیچیوڈ ہے، اسلام اپنے اس میں رہتا ہے۔ اسلام ہر مال نہیں لیتا، روایات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیے، لوگ معصومین کے پاس مال لے کر آتے ہیں، دور کریوں سے، دور جگہوں سے مال لے کر آتے تھے، تھیلیاں ہوتی تھیں، معصوم کے سامنے آتا تھا، معصوم کوئی تھیلی اٹھا لیتے تھے، باقی آپ کیا فرماتے فرماتے تھے یہ جس نے تھیلی دیا اسے لے جا کر واپس ہو، اسے کو اس نے بہن کا حق مار رکھا، پہلے بہن کو اس کا حق دے، بعد میں آل محمد کو مال بھجوائے۔ یہ اس نے ہمسائے کے حقوق مار رکھے، اس کو جا کے ہمسائے کا حق دے، بعد میں دین کی خاطر مال دے، یہ مال لے جاؤ، اسے کہو کہ وہ ماں باپ کا حق ادا، یعنی واپس کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اسلام صرف پاک مال وصول کرتا۔ اگر
اگر آپ نے توجہ فرمائی ہو دوستان، ہر مال تو اسلام کو گوارا ہی نہیں ہے. میں جملہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. دوست زمانہ جاہلیت میں کمایا ہوا مال بھی کتنا پاکیزہ ہوگا زہرا کی ماں کا. خدا نے ایک پائی نہیں چھوڑی، ایک ایک پائی رکھ لی جناب خدیجہ. اللہ اللہ یا کیا طہارت حاصل ہوگی خدیجہ الکبریٰ کے مال. دوستان عزیز، یہ وہ دو ہستیاں ابو طالب اور خدیجہ جن کی عظمت پہ سلام ہونا چاہیے. وقت مختصر ہے، بس اب تھوڑی دیر کی گفتگو، کل کی ایک شب ہے. آگے بڑھتے ہیں، کار رسالت پر آتے ہیں. دیکھیے، میں نے 2 آیات آپ کے سامنے اب تک عرض کی ہیں کہ جو ہمارا عنوان ہے جن پہ گفتگو ہو رہی. ایک سورہ آل عمران سے، ایک سورہ جمعہ کی دوسری آیت. میں نے عرض کیا ان دونوں کا جو ابتدائیہ ہے وہ مختلف ہے. کل میں نے عرض کیا تھا وہاں کیا آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا ہے. دوسری جگہ کیا فرمایا، احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفوس میں اللہ نے مصطفیٰ کو رکھ دیا. مگر جب کار نبوت کی ابتدا ہوئی نا، آیا کیوں ہے، مقصد کیا ہے، علت کیا ہے، آخر پیغمبر بھیجا ہی کیوں ہے، وہ اللہ رب العزت نے ایک سے بیان کیا. اور وہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کیونکہ ابراہیم نے مانگا ہی اس انداز میں تھا. جس انداز میں ابراہیم کی دعا تھی اللہ نے اسے شرف قبولیت عطا کیا ہے ان آیات میں. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ علم دیتا ہے کتاب کا اور حکمت کا. توجہ ہے نا دوستان عزیز. اس میں جو پہلا لفظ استعمال کیا پروردگار نے، حضور انتہائی حسین ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں اگر کوئی قاری قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں تلاوت قرآن ہو رہا ہے. ذرا خاموش رہیے کیونکہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے. غور سے سماعت فرمائیے کیونکہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے. دیکھیے 2 الفاظ رائج ہیں ہمارے ہاں، قرات اور تلاوت. 2 الفاظ ہیں نا قرآن پڑھنے کے معنوں میں. ہمارے یہاں یہ 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. دونوں کا مطلب ہے زیر زبر کے عین مطابق قرآن کو پڑھنا. جو دوست بھی زیر زبر کے عین مطابق پڑھ رہا ہے یہ دونوں الفاظ اس کے لیے آ جائیں. مگر ایک فرق ہے، علماء نے فرق بڑا حسین لکھا ہے اور اس فرق میں ہی یہ سارا کمال ہے. دیکھیے کوئی شخص زیر و زبر کے عین مطابق پڑھے اس کے لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ قرات کر رہا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا تلاوت کر رہا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. فرق دونوں الفاظ میں یہ ہے، جو زیر و زبر کے عین مطابق پڑھے گا بظاہر دونوں ہی الفاظ رائج ہیں، ہم دونوں الفاظ استعمال کریں. مگر قرآن کو زیر و زبر کے عین مطابق پڑھے، چاہے قرآن پر ایمان نہ بھی رکھتا ہو، چاہے منکر قرآن ہی کیوں نہ ہو، وہ قاری قرآن ہی کہلائے گا، وہ قرات ہی کر رہا کیونکہ وہ زیر و زبر کے عین مطابق پڑھ. مگر تلاوت کرنے کے لیے اتباع کی نیت سے قرآن پڑھنا شرط ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. تفسیر کوثر علامہ محسن نجفی نے لکھی ہے، اسلام آباد کی موجودہ شخصیت ہے، آپ جانتے ہیں. انہوں نے یہ دونوں الفاظ لکھے، ان کا فرق لکھا. یعنی کوئی بھی زیر و زبر کے عین مطابق قرآن پڑھے وہ قاری قرآن ہے، مگر قرآن کو اتباع کی نیت سے پڑھنا یہ ہے تلاوت قرآن. پروردگار سرکار مصطفیٰ کی پہلی ذمہ داری فرما رہا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر تو اس کا مقصد یہ ہوتا قرآن سنا کے مصطفیٰ کا چلے جانا تو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک مصطفیٰ قرآن آپ کو سناتے، لیجئے کار نبوت تمام ہو جاتا. مگر یہ ذمہ داری نہیں تھی، نبی کی ذمہ داری تھی تلاوت قرآن. اس لیے پیغمبر کو 23 سال لگ گئے اس شرط کو پورا کرنے میں، کیونکہ ایک ایک آیت دی بھی مصطفیٰ نے، اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا مصطفیٰ نے. توجہ ہے دوستان. یہ یتلو علیہم آیات ہی میں پوری سیرت مصطفیٰ بھی موجود ہے. توجہ ہے دوستان. ایک ایک آیت پروردگار کی جانب سے آ رہی ہے اور سرکار حبیب کبریا اس پہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں. آج اگر سنی شیعہ دوستو ہم سے کوئی پوچھے ہمارے پاس سرکار محمد بن عبداللہ کی نبوت پر، رسالت پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ ہستی واقعی من جانب اللہ تھی؟ کل میں نے ایک نام آپ کے سامنے لیا تھا، اس ملعون نے ابھی کتاب لکھی ہے، رابرٹ سپینسر نے ٹروتھ اباؤٹ محمد، اس نے انکار نبوت کیا. آج بھی دنیا مصطفیٰ کے خلاف کتابیں لکھ رہی. سرکار حبیب کبریا وہ ذات مقدس ہے جس کے حق میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہیں.
اور دین میں سب سے زیادہ مخالفت میں بھی کتاب مصطفیٰ کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ سرکار حبیب کبریا علمی دنیا میں سب سے زیادہ آپ کی حمایت میں، آپ کی عظمت پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ مخالفت میں بھی آپ کے متعلق کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ آج بھی دنیا منکر ہے۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ذات واقعی اللہ کی نبی تھی، آپ کیا دیں گے؟ کیا پیش کریں؟ آپ کہیں گے قرآن، وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے اہل بیت، وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں۔ بھئی اگر کوئی دنیا میں سے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان ہے، کوئی اگر آپ سے کوئی یہودی کوئی نصارہ وہ آپ سے کہے جی بتاؤ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ جس ذات کا آپ کلمہ پڑھتے ہو وہ واقعی من جانب اللہ تھی، وہ واقعی کوئی ڈیوائن شخصیت تھی، واقعی اللہ کی جانب سے آئی تھی؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد زحمت نہ فرمائے تو آگے آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ پیچھے والے دوستوں تو آگے آگے آ جائیے، درود پڑھتے ہوئے آ جائے محمد و آل محمد۔ دوستان زحمت فرمائیے گا، آگے آگے آ جائے۔ کوئی ہے متبادل سے؟ درود پڑھتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ اگر آج کوئی غیر مسلم، سوال ذہنوں میں ہے کہ نہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کرے بھئی آپ کلمہ پڑھتے ہو مصطفیٰ کا، بتاؤ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کیا دلیل دیں گے؟ مصطفیٰ خود تو ہیں نہیں کہ معجزات دکھائیں اور دنیا معجزہ دیکھ کر قائل ہو جائے۔ آپ آج پیغمبر کا معجزہ جو اس وقت امت میں ہے وہ قرآن ہے، کوئی شک تو نہیں ہے جی؟ قرآن مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ جو مصطفیٰ کا اقرار کرے قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، عقیدہ رسالت کامل ہی نہیں اس کا۔ کوئی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ مگر وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ بدبخت دین سے خارج ہو جائے گا۔ معجزہ ہے مصطفیٰ کا، قرآن کو ماننا لازمی ہے۔ مگر اگر کوئی غیر مذہب ہم سے کہے کہ بھائی آپ ثبوت دو، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے قرآن۔ وہ کہے گا جب میں نے مصطفیٰ کو نہیں مانا تو قرآن کو کیوں مانوں؟ آپ کہیں گے جی ہمارے پاس اہل بیت ہیں، وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں۔ لہٰذا سب سے بڑی دلیل کیا ہے دوستو؟ سادگی سے عرض کروں گا، سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کی ڈیوائن رسالت کی، من جانب اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کردار مصطفیٰ۔ ہر وہ آپ سے اچھا سمجھتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سی شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے لیے دینی دعوے کرتے ہیں، مگر وہ جو دینی دعوے کرتے ہیں نا وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ جب بھی کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نا، یاد رکھیے جھوٹے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے وہ جو دنیا پہ نافذ کرتا ہے نا اپنے ماننے والوں کے لیے اصول بناتا ہے، وہ اپنی ذات پہ لاگو نہیں کرتا۔ توجہ ہے جی؟ وہ جتنے وظیفے بتاتا ہے ماننے والوں کو بتاتا ہے، خود کبھی ان وظیفوں پہ عمل نہیں کرتا۔ توجہ ہے جی؟ ہر جھوٹا فقط دنیا کماتا ہے، وہ دنیا والوں کے لیے اصول بناتا ہے، ماننے والوں کے لیے اصول بناتا ہے، کبھی اپنی ذات پہ اصول نافذ نہیں کرتا۔ مصطفیٰ اس ذات کمال کا نام ہے جس نے جو شریعت زمانے کو دی ہے اس پہ خود عمل کر کے دکھایا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ اگر اس نبی نے کہا نماز پڑھو تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ نبی خود سو رہا، اس نبی نے کہا روزہ رکھو تو خود کبھی کھا بھی رہا۔ ہاں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ جو دین زمانے کو دیا وہ خود پہ پہلے نافذ کر کے دکھایا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ کردار مصطفیٰ آج کی تاریخ میں سب سے عظیم دلیل ہے خود ذات مصطفیٰ کے من جانب اللہ ہونے کی۔ قرآن یقیناً معجزہ۔ چلیے یہ بھی لطف ہے اگر بات پہنچے تو دوستان عزیز، آیت آتی رہی مصطفیٰ عمل کرتے رہے، آیت آتی رہی سورے اترتے رہے مصطفیٰ عمل کرتے رہے۔ اب دوستان عزیز خود دیکھیں، صرف قرآن نہیں آمادہ ہو رہا، امت کے لیے کردار مصطفیٰ بھی تو بن رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ یعنی اسوہ بھی بن رہی ہے،
قرآن بھی بن رہا. اب 23 سال کے بعد صرف قرآن تو کامل نہیں ہوا، اب قرآن تو مکمل نہیں ہوا، کردار مصطفیٰ بھی تو مکمل ہوا ہے نا. اس کا مطلب ہے پہلی وحی آنے سے لے کر نبی آخری آیت آنے تک صرف قرآن کمپائل نہیں ہوا، ساتھ میں کردار مصطفیٰ بھی بنا ہے. یہ 23 سال آپ نے ایک ایک آیت دی ہے، اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. اب 23 سال کے بعد ایک نہیں 2 چیزیں کامل ہوئی ہیں، ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف کردار مصطفیٰ ہے. تو لازم تھا نا مصطفیٰ پہ کہ جاتے ہوئے امت کو ایک چیز دے کر نہ جائیں، 2 چیزیں دے کر جائیں. اسی لیے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں تر کر رہا ہوں، قرآن لے لو، کردار کے طور پہ آل محمد لے لو. سلامت رہی. یا توجہ ہے دوستان عزیز، یاد رکھیے اسوہ مصطفیٰ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العزت نے مجسم کردار یتلو علیہم آیات ہی میں پورا کردار مصطفیٰ موجود ہو. دیکھیے چلیے ایک لطیف بات، ایک درجہ بالا تر ہو کر لطف آئے اگر بات پہنچے. دیکھیے سیرت کے معنوں میں پیچھے چلنے کے لیے نا، فالو کرنے کے لیے 2 الفاظ رائج ہیں ہمارے قرآن کے اندر آئے. ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک اطاعت، ایک اتباع. دونوں کا ایک ہی معنی ہے، فوٹ سٹیپس کو فالو کرنا، یعنی نقش قدم پہ چلنا، یعنی جہاں پہلے قدم رکھے گئے ہوں ان قدموں پہ قدم رکھ کے آگے بڑھنا. ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لیجیے، اللہ رب العزت آپ کو اپنی اطاعت کا حکم جگہ جگہ دے گا، اتباع کا حکم کہیں نہیں دے گا. توجہ ہے دوستان عزیز، اطیعوا اللہ آپ کو بار بار کہا جائے گا اللہ کی اطاعت کرو. مصطفیٰ کی بات آئی وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اس کی اطاعت کرو، مگر خالی اطاعت نہیں کرنی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر مجھ سے پیار ہے تو اس کا اتباع بھی کرو. توجہ ہے دوستان عزیز، اطاعت کا حکم صرف ذات کردگار کے لیے، اتباع اور اطاعت دونوں مصطفیٰ کے لیے. وجہ کیا؟ علماء نے ایک چھوٹا سا فرق لکھا، انہوں نے لکھا اطاعت کا تعلق ہے قول کے ساتھ، اتباع کا تعلق ہے کردار کے ساتھ. توجہ ہے دوستان عزیز، چونکہ اتباع کے لیے اسوہ ہونا ضروری ہے، سیرت ہونی ضروری ہے. اللہ کی کوئی سیرت ہی نہیں ہے، اللہ کوئی مجسم کردار ہی نہیں ہے کہ جس کی کوئی سیرت ہو، جس کا عمل دیکھ کے اس کے عمل پر عمل کیا جائے. چونکہ اللہ کے فقط قول ہے زمانے کے پاس، اللہ کا صرف کلام ہے، لہٰذا اللہ اپنی اطاعت کا حکم تو دے سکتا ہے، اتباع کا حکم نہیں دے سکتا. مگر مصطفیٰ اس ذات مقدس کا نام ہے جس کا کلام بھی ہے، جس کا کردار بھی ہے. اس لیے مصطفیٰ کے لیے فرمایا اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنا ہے. تو مصطفیٰ کی دونوں چیزیں ہیں، اطاعت بھی اتباع بھی. تو لازم ہے نا مصطفیٰ جانے سے پہلے دونوں ہی حوالے کر کے جائے. اسی لیے فرمایا تمہیں ایک نہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. اطاعت کے لیے قرآن لے لو، اتباع کے لیے میرے آل محمد لے لو. بات پہنچ رہی ہے دوستان؟ یا توجہ ہے دوستان، میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں نا آپ دوستان. دیکھیے اس بات پہ، مصطفیٰ ہے مجسم اسوہ، سرکار حبیب کبریا ایک پریکٹیکل کردار ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. ذرا سنیے گا، میں اب تھوڑا سا بات کا مزاج بدلنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں دیکھوں یہ مطالب آپ دوست کیسے سنتے. دوستان عزیز، انسان بالطبع، چلے میں لفظ فطرت استعمال کروں، فطرتاً محتاج اسوہ ہے. تھیوری سے، لفظوں سے اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان طبعاً نقال واقعہ ہوا ہے، اس کی فطرت ہے، یہ دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اور جس سے متاثر ہوتا ہے نا ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. لطف آ جائے گا اگر میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں. یہ انسان کی نا، اب یہ میں سمجھ لیں دینی گفتگو نہیں کر رہا، چونکہ فطری گفتگو ہے تو لہٰذا دینی تو ہے ہی، مگر بظاہر میں کسی دین کی بات نہیں کر رہا. یہ انسان کی نیچر ہے، انسان دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے اور بعینہ ہی ویسی کرنے کی کوشش کرتا ہے.
میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑی ساری مارکیٹ ہے جس کے درمیان یہ امام بارگاہ ہے. انسان کی فطرت کو نا سب سے بہترین انداز میں یہ کارپوریٹ ورلڈ سمجھتا ہے. یہ جو ہے نا ہمیں آپ دیکھیں ہمیں جتنی مشہوریاں دکھائی جاتی ہیں, ایڈورٹائزمنٹ دکھائی جاتی ہے, ہمیں کوئی چیز بیچنی ہو نا, اب معاملہ یہ ہے کہ ایک گاڑی یا ایک واشنگ مشین یا ایک ٹی وی بیچنا ہے تو ہمیں اتنی سی مشہوری ہو, ٹی وی دکھایا جائے, اس کی قیمت دکھائی جائے, اس کے فیچرز بتا دیے جائیں, اتنی سی. پر وہ آپ کو ایسے نہیں دکھائیں گے. جنہوں نے آپ کو بیچنا ہے نا وہ آپ کی نفسیات کو جانتے ہیں. وہ پہلے ایک بہترین سا گھر دکھائیں گے, اس گھر میں ایک بہترین سا لیونگ روم ہوگا, ایک بہترین سی بیٹھک ہوگی, اس میں ایک بہترین سا ٹی وی یا اے سی لگا ہوگا, اس کے سامنے کوئی انتہائی بہترین انداز میں بیٹھا ہوا ہوگا, اور وہ پورا ماحول بنا کے وہ شے آپ کو دکھائیں گے. نہ وہ اس کے اندر کی مشین بارے بتائیں گے, نہ وہ بتائیں گے یہ کتنی مضبوط ہے, اس میں کون سی چیزیں استعمال ہوئے, نہیں, وہ صرف آپ کو ماحول ہی ایسا بنا کے دکھائیں گے. اب جب آپ دیکھ رہے ہیں نا تو آپ صرف اس اے سی کو یا ٹی وی کو, فریج کو نہیں دیکھ رہے, آپ اس پورے گھر کو دیکھ رہے ہیں. اور انہیں پتہ ہے یہ جب اسے دیکھے گا نا یہ اپنے آپ کو وہاں تصور کرے گا, کیونکہ یہ تباً نقال ہے. اب آپ خام خواہ ضرورت ہوگی نہیں, اچھی خاصی چیز گھر میں موجود ہوگی, آپ مشکل میں پڑ کے قسطوں پہ اٹھا کے وہ چیز لا کے گھر میں لگائیں گے, نہ گھر ویسا لگے گا نہ گھر والے ویسے لگیں گے. تب جو ہے دوستان اگلے اپنی چیز آپ کو بیچ دیں گے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے انسان ہے تباً نقال, یہ دیکھتا ہے. ہمارے ہاں محاورے بزرگوں نے بڑے اچھے بنا رکھے, ان پہ غور ہونا چاہیے. کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا نہیں کر لینا چاہیے. حضور ہوتا کیا, انسان چونکہ نقال واقعہ ہوا ہے نا. اب دیکھیں, آپ دیکھیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. یہ بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے, گو کہ میں اس میں لے جاؤں گا کہیں اور آپ کو, مگر یہ سمجھیے اگر آپ نے فطرت کو اس کی معراج پر دیکھنا ہونا تو بچوں میں دیکھیں. بچے کبھی بھی فطری چیزوں کو چھپاتے نہیں. ہم بڑے, ہمیں یہ ٹیلنٹ مل جاتا ہے کہ چھپانا کیسے ہے, ہم اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کرتے. بچوں کو آپ دیکھیں, بچہ اپنا فیوریٹ کارٹون دیکھے گا نا, فیوریٹ کارٹون, تھوڑی دیر بعد وہ ویسا بنا ہوا دکھائی دے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں مختلف ہے نا, فلانا مین فلاں مین فلاں مین. بچہ جب بھی ان کی کارٹون دیکھے گا نا تھوڑی دیر بعد بچہ ایک سے دوسرے صوفے پہ اچھلتا دکھائی دے گا. آپ اس بچے سے پوچھیں بیٹا کیا کر رہے ہو, آپ کون ہو, وہ اپنا نام نہیں لے گا, وہ جو اس کے ذہن کا ہیرو ہوگا نا وہ اس کا نام لے گا, میں تو وہ ہوں. توجہ ہے دوستان ایسے کمال دیکھیے کہ بچہ جسے ہیرو سمجھے گا ویسا بننے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ یہ اس کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. وہ جسے فکر میں ہیرو سمجھ لے وہ ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز کریں, کیونکہ انسان تباً نقال ہے, لہٰذا بچوں میں یہ چیز آپ کو حقیقت میں نظر آئے گی جو ان کی فکر میں سمائے گا. چلیں آپ کی توجہ لینے کے لیے لطیف جملہ عرض کرنا چاہوں گا. حضور بہت ساری چیزیں ہیں بچوں سے سیکھنی چاہیے. بچے سادگی میں ہمیں بڑے بڑے پیغام دے دیتے ہیں. بچے تو کارٹونوں میں پتہ نہیں کتنے گدھے گھوڑے بھی دیکھتے ہیں, مگر بنتے وہی ہیں جو انہیں بطور انسان کمال پر نظر آئے. بچے ہمیں سادگی میں مثال دے دیتے ہیں, ہر گدھے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے, جو بطور انسان معراج پہ ہو ویسا بننا چاہیے. توجہ ہے دوستان ایسے. تو حضور فطرت کا تقاضا, اسی لیے چونکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے ہیرو بن, لہذا اسوہ اس کی فطری ضرورت ہے. خالق فطرت بھی جانتا ہے میں اسے خالی تھیوری دوں گا نا اس کا گزارا نہیں ہوگا, میں اسے جیسا بنانا چاہتا ہوں مجھے ویسا بنا کر دینا ہوگا. بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں دوستان ایسے. چلے میں ایک سادی سی مثال دوں گا, فضائل کا فضائل ہو جائے گا, میرا مقصد بھی پہنچ جائے گا. دیکھیں دوستان ایسے, ہمارے ملک کے ایک سابقہ بہت بڑے کھیل سے تعلق رہا, پھر سیاست میں آئے. اب چونکہ نام لینے پر تو سیاست میں بھی پابندی, لہٰذا میں مجلس میں بھی نہیں لیتا. ایک دفعہ وہ جو مثالیں ہوتی ہیں نا وہ عظیم مقصد تک پہنچنے میں وسیلہ ہوتی ہیں, مثالوں میں پھنس کے نہیں رہ جانا آپ دوستوں. وہ ایک دفعہ ہندوستان پاکستان کا میچ ہو رہا تھا, پوری توجہ پورا مقصد اس بات کے اندر ہے اگر پہنچا. دیکھیں معصوم نے فرما رکھا ہے کہ حکمت کی بات جو ہے نا یہ مومن کی میراث ہے.
جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ توجہ ہے؟ ہندوستان پاکستان کا کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے میچ ہو رہا تھا، ایک طرف سے یہ کمنٹیٹر تھے، دوسری طرف سے ہندوستان کی بہت لیجنڈ شخصیت وہ کرکٹر تھے۔ ان صاحب نے ان سے سوال کیا، ذہن میں رکھیے گا، انسان بالطبع نقال ہے۔ انہوں نے ان سے سوال کیا، جناب کیا وجہ ہے آپ کے ملک میں بڑے بہترین بولرز پیدا ہوتے ہیں، بہترین بیٹسمین پیدا نہیں ہوتے؟ ہمارے ہاں اس کھیل میں بہترین بیٹسمین پیدا ہوتے ہیں، بہترین بولر پیدا نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ انتہائی باکمال تھا، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، حکمت کی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ یہ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک پاکستان میں جو اس کھیل کے ہیرو ہیں نا، وہ بولنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے ہاں جو ہیرو ہیں وہ بیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا فطرتاً یہ جتنے بچے نیچے اسکولوں کالجوں میں پل رہے ہیں، یہ اپنے اپنے ہیرو کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہیرو ہیں یہ ویسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک سے ایک بہترین بولر پیدا ہو رہا ہے، آپ کے ہاں ایک سے ایک بیٹسمین پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو بولر چاہیے تو بولنگ ہیرو پیدا کریں، اور اگر ہمیں بیٹسمین چاہیے تو بیٹنگ ہیرو۔ دوستو نتیجہ لطف آ جائے اگر بات پہنچے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، یہ بات فطرت انسانی میں ہے۔ جیسا ہیرو ہوگا ویسی قوم بنے گی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یا جیسی قوم چاہیے ویسے آپ ہیرو بنا کر قوم کو دے دیں، کیونکہ ہر قوم ویسی نکلتی ہے جیسے اس کے ہیرو ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات پہنچ گئی ہے تو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ۔ حیرت نہیں ہوتی دنیا کو، ہمارے مکتب میں 1400 سال سے ایک سے بڑا ایک عالم پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوا، اور دنیا کے مکاتب سے ایک سے بڑا ایک دہشت گرد پیدا ہوتا ہے، کبھی عالم پیدا نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ قوموں نے جیسے ہیرو بنائے ہیں ویسے نسلوں میں آئیں گے۔ جن کے ہیرو تاریخ کے بدماش تھے ان میں آج بھی دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، اور جن کے ہیرو باب مدینہ العلم ہے وہاں آج بھی علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ توجہ ہے دوستان حضور؟ یاد رکھے جو قوم جیسے کو مانے گی ویسے ہی پھر نسلوں میں آئیں گے۔ توجہ ہے دوستان؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا، قانون محاکات۔ انسان محتاج ہے اس وقت، انسان کو پروردگار جب دیکھیں یہ کارپوریٹ ورلڈ سمجھتا ہے اس بات کو، تو کیا خدا نہیں جانتا؟ وہ جو ہمارا خالق ہے اسے پتہ ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کبھی تھیوری نہیں دی انسان کو، فقط کلام نہیں دیا بلکہ اسوہ بنا کر دی۔ دیکھو یہ میرا مصطفیٰ ہے، میں تمہیں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے دوستان؟ اسے پتہ ہے کہ یہ اب چلے گا وہی جس کے فکر پہ مصطفیٰ ہوگا۔ توجہ ہے دوستان؟ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان لاکھ نام لے معصوم کے، مگر عمل بتا دے گا اس کی فکر پہ راج کس کا۔ توجہ ہے دوستان؟ کیونکہ فطرت چھپائی نہیں جا سکتی۔ اگر فطرت پہ کوئی اور راج کرتا ہے، زبان پہ کوئی اور راج کرتا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا، میں نے ٹیسٹر آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا واقعی میرے پہ راج کس کا ہے، تو یہ دیکھیں کردار کس کا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ جو آپ کی فکر کا حکمران ہے وہ خود بخود آپ کے کردار میں ڈھل کر سامنے آتا ہے۔ دیکھیے اسی لیے پروردگار نے کبھی تھیوری نہیں دی، اس نے ہمیشہ پریکٹیکل کردار تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی میں مصطفیٰ چھپے ہوئے اگر بات پہنچے۔ دوستان عزیز دیکھیں، اب چونکہ آپ نے بات کو سمجھا ہے، میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جوان توجہ سے سن رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔
دیکھیے انسان کا اگر ہم آج تک کا ٹوٹل لگائیں، انسان نے جتنی بھی کامیابی حاصل کی، چاند پہ پہنچ گیا ہے انسان، کائنات کے زاویوں کو ناپ رہا ہے انسان، سمندر کی گہرائی میں اتر گیا ہے، بڑے عظیم الشان کارنامے عقل انسانی نے کی، مگر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ انسان کی آج تک کی سب سے بڑی اجتماعی کامیابی کیا ہے، دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذاہب کی قید سے بالا تر ہو کے پوچھوں، سب سے بڑی کامیابی انسان کی آج تک کی کیا ہے؟ میں سادگی سے ایک لفظ عرض کرتا ہوں، قانون۔ وجود قانون انسان کی سب سے بڑی اجتماعی کامیابی۔ دیکھیے آپ اتنے اطمینان سے یہاں بیٹھ کر ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، اگر اس وقت آپ میں سے کسی کو ٹینشن ہو کہ پیچھے میرے گھر پہ حملہ ہو جائے گا، وہ کیا اطمینان سے بیٹھ کر ذکر سن سکتا ہے؟ اگر اسے ہو کہ میری جو املاک ہے اس کو نقصان پہنچ جائے گا، آپ اطمینان سے ذکر سن سکتے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو یہ اطمینان دیا ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھ کر ذکر سنیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قانون ہے جو کہ رائج ہے۔ توجہ ہے دوستان، کمزور ہی صحیح، مگر آپ کو پتا ہے کہ میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں ایک قانون ہے، وہ قانون آپ کو اطمینان دے رہا ہے۔ میں سکون سے بیٹھ کر مجلس پڑھوں، اگر مجھے پیچھے اپنے گھر پہ خطرہ ہو میں اطمینان سے پڑھوں گا؟ نہیں، مجھے بہرحال پتا ہے کہ ایک لا ہے، ایک آرڈر ہے جس کے تحت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جتنا لا اینڈ آرڈر مضبوط رہے گا اتنا رہنے والے اطمینان سے رہے گا۔ ایک طالب علم جو سکون سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایک انجینئر جو سکون سے کام کر رہا ہے، ایک ڈاکٹر جو اطمینان سے مریض چیک کر رہا ہے، ایک سائنسدان جو اطمینان سے سائنسی تحقیق کر رہا ہے، یہ کون ہے جو اسے یہ سکون پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ تحفظ اسے قانون دے رہا ہے۔ بات پہنچ رہی دوستان ایسے، جب تک انسان جنگلوں پہاڑوں میں تھا اس نے ترقی نہیں کی، جب سے اس نے قانون بنا لیا نا، رہنے کا ضابطہ بنا لیا، ایک دوسرے کے اوپر تصرف ختم کر دیا، تب سے انسان نے ترقی کرنی شروع کر دی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں قانون موجود ہے، مگر زیادہ سائنسی ترقی کہاں سے ہو رہی؟ کن خطوں سے ہو رہی؟ وہاں ہو رہی ہے جہاں قانون مضبوط ہے، اور وہ خطے جہاں پر قانون طاقتور نہیں ہے وہاں افراتفری کا ماحول ہے، وہاں کوئی کامیابی اور ترقی نہیں مل پا رہی۔ بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ جہاں لوگوں کو اپنی ناموس کا گھر میں خطرہ ہے، وہ ملک یاد رکھے جتنے مرضی ترانے پڑھ لیے جائیں وہ رہے گا بہرحال جہالت اور ضلالت میں، اور جہاں قانون طاقتور ہوگا نا وہ ہمسائے میں بھی بیٹھا ہوگا تو چاند پہ پہنچ جائے گا۔ بات پہنچ رہے دوستان عزیز؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آ جا کر قانون ہے کہ جس، اب اندازہ کر لیجئے قانون تو ہر جگہ موجود ہے، قانون تو ایک ایک چیز میں موجود ہے ہمارے ملک میں۔ میں حیران ہوں، میں ایک دکان پہ کھڑا تھا تو اتنے میں ایک سرکاری ٹیم آ گئی، پتہ چلا کہ وہ ان اوزان کا وزن کرنے آئی ہے کہ جس میں لوگوں کو جو چیزیں تکڑی میں رکھ کے بیچی جا رہی ہیں نا، تو وہ جو وٹے ہوتے ہیں، وہ جو وزن ہوتا ہے وہ اسے چیک کرنے آئے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں حیران رہ گیا، اس ملک میں اتنا قانون موجود ہے، اللہ ہی بہتر جانتا پھر اس ملک کی حالت کیسی۔ تو حضور سمجھ میں آیا قانون ہونا کافی نہیں ہے، قوت نافذہ بھی درست ہونی چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیے گا ہر قانون محتاج ہے قوت نافذہ کا۔ قانون دنیا میں ہر ملک میں موجود ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں، افراتفری ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہاں قانون نہیں ہے؟ آپ جا کر دیکھیں بہترین قانون کی کتابیں موجود ہوں گی۔ جب ہم کہتے ہیں نا قانون کمزور ہے، اصل میں قوت نافذہ کمزور ہوتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں سادہ کر کے بات کو پیش کر رہا ہوں۔ تو حضور اس کا مطلب ہے قانون تنہا کافی نہیں ہے، قوت نافذہ بھی ہونی چاہیے۔ خالی قانون کسی کام کا نہیں ہوتا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں نے اکثر دیکھا، میں دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں، سرخ بتی ہے مگر گزر جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں بھائی کیا کر رہے ہو؟ سرخ بتی ہے۔ یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ، وہ فوراً ہی کہتے ہیں خیر ہے کون سا کو پولیس والا کھڑا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قانون موجود تھا، کسی نے اسے فالو نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے ڈر قانون کا نہیں ہوتا، قوت نافذہ کا ہوتا۔ وہ پولیس والا کون ہے؟ اس قانون کو منوانے والا۔ اس کا مطلب ہے، حضور اللہ کرے میری بات پہنچے جہاں لے کر جا رہا ہوں، جو مجرم صفت ہوتے ہیں نا انہیں ڈر قانون کا نہیں ہوتا، انہیں ہمیشہ تکلیف قوت نافذہ سے ہوتی ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میں جملہ بدل کے عرض کروں، کاش میری بات پہنچ جائے۔ حضور یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے قانون کا نام ہے قرآن، قوت نافذہ کا نام ہے معصوم۔
یاد رکھے مجرم ہمیشہ یہ چاہتا ہے قانون مل جائے، قوت نافذہ نہ ملے۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو۔ اب سمجھے یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے یہ محب قرآن ہونے کی دلیل نہیں، مجرم مزاج ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ اکبر، سلامت رہے یا رسول اللہ، یا سلام سلام اللہ صلی علی محمد حضور یاد رکھیے گا، مجرم چاہتا ہے قانون ہو، نافذ کرنے والا نہ ساتھ میں، اور اللہ رب العزت نے فقط قانون کبھی دیا ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، اس نے ہمیشہ ساتھ میں معصوم رکھا ہے۔ سیرت مصطفیٰ ذات گرامی حسین ابن علی کا نوکے نیزہ پر حسین قرآن سے ہدایت کر رہے ہیں۔ حضور یاد رکھیے گا، تلاوت مصطفیٰ کی کار ہدایت میں سے ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے مصطفیٰ ایک نہیں دو چیزیں لے کر گئے، قرآن، اہل بیت نہیں ہے وہ اس سے آگے بڑھ سکے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک صحابی، محدث، فقیہ، تابعی، تبع تابعی، وہ کسی بھی معاملے میں یہ آپ کو بتائے گا کہ اس معاملے میں یا اس جیسے معاملے میں نبی خدا نے یہ فرمایا تھا یا یہ کیا تھا۔ حضور اگر بات پہنچے تو امام معصوم اسے کہتے ہیں جو جس زمانے میں بھی موجود ہو، اگر اس سے سوال ہو وہ عمل کر کے بتائے، اگر آج محمد ہوتے تو کیا عمل کرتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور کو یاد رکھیں، ہدایت کامل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ محمد و آل محمد اور قرآن ایک نہ ہو جائے۔ توجہ ہے جی؟ اب یاد رکھیے گا، بات میں نے عرض کر دی، حضور طویل گفتگو بھی ہو سکتی ہے مگر عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے نا واقعی ہم پر راج وہ کہاں ہم، اور جیسی آخرت کی بات آنی ہے جا حضور یاد رکھیے گا، دین میں ایسے مذاق نہیں چل سکتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے آپ کو 14 کے 14 کردار دیے ہیں۔ آپ سے اور میرے سے زیادہ تو حجت کسی پہ تمام ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس تو 14 ہستیاں، اہل بیت عظام اس کی اعلیٰ مثال۔ دوستان عزیز، دعووں سے اگر کچھ ہوتا تو اہل کوفہ کا ہو جاتا۔ یاد رکھیں، دعووں سے کچھ نہیں ہونا، عمل ثابت کرے گا ہم آل محمد کے ہیں کہ نہیں۔ اور یاد رکھیں، دعوے کے اندر فرق آ جائے گا، وہاں کربلا سج جاتی۔